السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیس ٹو فیس کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عاصم امین صاحب۔ عاصم امین صاحب، PDM 2 کا آغاز ہو چکا ہے، شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں، باقی کابینہ کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ PDM فلم ہے، جو پہلے پارٹ 1 تھا، اب یہ پارٹ 2 شروع ہو گیا، جس میں وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کو دوبارہ موقع ملا ہے وزیر اعظم بننے کا، اور وہ بن گئے ہیں۔ ان کی بڑی دیر سے یہ خواہش تھی کہ وہ وزیر اعظم بن سکیں، ایسے ہی ہے، لیکن وہ بھائی کے آگے بولتا نہیں تھا، اس وجہ سے وہ خواہش اس کے اندر ہی رہتی تھی۔ بالکل، لیکن اس مرتبہ بڑے لوگوں نے ایسی چال چلی کہ بھائی کی بھی خواہش پوری ہو گئی اور چھوٹے بھائی کی بھی پوری ہوگی، ایسے ہی ہے۔ تو PDM پارٹ 2 شروع ہو گیا جی۔ اب دیکھیں باقی کابینہ جو سی ہے وہ کچھ روز میں کمپلیٹ ہونا شروع ہو جائے گی، جس میں سنا ہے کہ پیپل پارٹی کو بہت بڑی سیٹیں ملنے جا رہی ہیں، جس میں وہ صدر زرداری صاحب خود ہوں گے، بالکل، اور تمام تر گورنر جو ان سے آپ کے وہ پیپل پارٹی کے ہوں گے، سینٹ پیپل پارٹی کا ہوگا۔ تو اسی طرح اب دیکھیں کہ پیپل پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم آپ سے منسٹری نہیں لیں گے، ہم صرف اور صرف اب آپ کو سپورٹ کریں گے۔ وہ عقل مند تھے، عقل مندی سے انہوں نے چیزوں کو مینیج کیا کہ شہباز شریف صاحب دیکھیں نا، صرف اور صرف اب کھڑے ہیں MKM کے اور تیر کے نشان کے اوپر، بالکل، میجورٹی ان کے پاس تو ہے نہیں۔ اب جب بھی اگر وہ ان کی بات نہیں مانیں گے، وہ نیچے سے نکلیں گے، تو شہباز شریف کا تختہ جو سا وہ پلٹ جائے گا، کیونکہ ایک حکومت ہوتی ہے نا، اس کی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ ہم اس مرتبہ بہتر کریں گے تو آگے عوام جو سی ہے ہمیں اپریشیٹ کرے گی، ہمیں ووٹ دے گی۔ اب چیزیں بہت ساری جماعتوں کے درمیان میں پھنسی ہوئی ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالے گا، وہ کہے گا جی پیپل پارٹی، جس طرح کے ماضی میں ہوا ہے کہ بلاول بھٹو نے اپنے جلسوں میں یہ کہا ہے کہ یہ کام نون لیگ کے تھے، نون لیگ نے کہا یہ ہم سے پیپل پارٹی نے کرایا، مولانا فضل الرحمان نے کہا یہ سارا کام فلانے نے کرایا، وہ MKM اس کے اوپر ڈال رہی تھی، وہ ان کے اوپر ڈال رہے تھے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ اچھا عاصم صاحب، مجھے دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو اپوزیشن بہت تگڑی مل گئی ہے، ایسے ہی ہے۔ وہ آپ دیکھ لیں کہ قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں انہوں نے بتا دیا ان کو کہ وہ تمام لوگ جو جتنی ساتوں جماعتوں والے تھے وہ اپنے منہ چھپا رہے تھے، اپنے سروں کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، بالکل، کہ انہوں نے تمام لوگوں کو بڑا ٹف ٹائم دیا اسمبلی میں، اور ایسی گفتگو کی، وہ ان کا کرنا رائٹ تھا۔ اب جو ممبر بنتا ہے اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اسمبلی میں جا کے گفتگو کرے اور اپنے مسئلے مسائل کو اور عوام کے مسئلے مسائل کو حل کر سکے، بالکل۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا، پچھلی مرتبہ تو اپوزیشن تھی نہیں، راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، بالکل، وہ جو کہتے تھے جی منظور ہے، وہ کہنا منظور ہے، ایسے ہی ہے۔ اب وہ کام نہیں ہوگا۔ اب پنجاب اسمبلی میں مریم کو ٹف ٹائم ملے گا، اور قومی اسمبلی میں شہباز شریف صاحب کو بہت ٹف ٹائم ملے گا۔ اچھا عاصم صاحب، جس طرح وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایفرٹ دکھا رہی ہیں، کیا لگتا ہے کہ وہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں اس پہ پورا اتر پائیں گی؟ ہاں، یہ اچھا سوال کیا آپ نے۔ مریم جو سی ہے نا اب کام کرے گی، کیونکہ وہ آنے والی وزیر اعظم وہ سمجھتی ہے کہ میں ہوں، ایسے ہی ہے۔ اب وہ اگر پنجاب میں اچھے طریقے سے ڈیلیور کر گئی، اپنی کارکردگی کو بہتر کر گئی، جو نظر آ رہا ہے کہ اس نے ایکٹیویٹی جو سی ہے وہ بڑھا دی ہے، اچھے فیصلے کرنا شروع کر دیے ہیں، اگر یہ تمام کام کر جاتی ہے، لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے۔ پنجاب آپ کا اتنا بڑا صوبہ ہے، یہ چھوٹی سیٹ نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ آپ کے تینوں صوبے ایک سائڈ پہ اور پنجاب ایک سائڈ پہ، یہ اتنی بڑی پاپولیشن کا شہر ہے پنجاب ہمارا۔ اگر وہ پنجاب میں کام اچھے طریقے سے کر جاتی ہے، غریب کو ریلیف مل جاتا ہے، بجلی سستی ہو جاتی ہے، گیس سستی ہو جاتی ہے، پٹرول میں ریلیف مل جاتا ہے لوگوں کو، تو پھر چیزیں آنے والے الیکشن میں کچھ اور ہوں گی۔ اچھا عاصم صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں یہ سب مل کے پاکستان میں بہتری لا پائیں گے؟ یہی ہم نے بات آگے کی ہے، اللہ کرے، ہم تو دعا گو ہیں، ہم تو ابھی حکومت شروع ہوئی ہے، ایک دن ہوا ہے،
ہم تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ غریب عوام کے لیے سوچیں اور چیزوں کو بہتر کریں. دیکھیں چیزیں بہتر ہوں گی تو ملک ترقی کرتے ہیں, ملک میں خوشحالی ہوگی, غربت ختم ہوگی. دیکھیں دنیا میں ہوتا ہے لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے, ایسے ہی ہے. آپ انڈسٹری والوں کو کہیں, جیسے عمران خان نے پچھلے کرونا کے پیریڈ میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو کہا تھا کہ آپ پیسہ لگائیں, میں آپ کو 2 سال نہیں پوچھوں گا. ان کو بھی اب یہ چاہیے کہ آپ گارمنٹس والوں سے ملیں اور فیکٹریوں والے سے, لوموں والوں سے ملیں, ان کو ریلیف دیں. ایسے ہی ہے. ان کو کہیں جی یہ سال ہم آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے, آپ اپنی پیداوار کو بڑھائیں. بالکل. کنسٹرکشن انڈسٹری جو سی ہے یہ اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ملک کی ترقی کے, کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے شعبے جڑے ہوئے ہیں. تو کیونکہ غریب لوگ, خاص کر کے غریب لوگ جتنے مزدور مستری ہے نا, وہ سارے ٹیکنیکل سٹاف, آپ کا پلمبر, آپ کا مستری, مزدور, اور اس کے علاوہ جو اینٹوں والے, سریے والے, بجری والے, ریت والے, اور ان کو ریلیف دیں کہ بزنس میں بوم آئے اور ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے. بالکل. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.